واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حکمت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، حکمت جو ہے وہ علم سے آگے کی ایک چیز ہے۔ علم جو ہے وہ معلوم کا نام ہے، دین کا علم بہتر علم ہے۔ وہ جو فرمایا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، جو علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک پہنچے وہی اصل علم ہے۔ تو علم کے آگے حکمت ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر 1 یہ کہ تزکیہ ہو جائے اس آدمی کا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان لالچ اور خوف سے آزاد ہو جائے، یعنی دنیاوی لالچ اور خوف سے، نہ امیر ہونا چاہے اور نہ غریب ہونے کا ڈر ہو۔ آپ یہ کہیں کہ نہ امیر ہونے کی دعا کریں گے اور نہ غریب ہونے کا ڈر کریں گے، تیسرے دن آپ اپنی دعا توڑ بیٹھیں گے اور امیر ہونے کی خواہش کریں گے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو جائے، انسان دنیا میں آرام سے رہے، پاکیزگی میں رہے، مصفا قلب ہو جائے، دل میں بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر دل کے اندر یہ سب آ گیا تو وہ تو پاگل ہو گیا، مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جس کے خیالات ایسے ناپاک ہوں، ناپاک عزائم، ناپاک ارادے، ناپاک خواب ہوں، تو وہ برباد ہو گیا۔ تو اس کا تزکیہ ہونا چاہیے، پھر اس کو کتاب اللہ کا علم ہو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکمت ہوگی۔ تو تزکیہ نفس ہو اور قرآن کا پورا علم ہو اور وہ تلاوت سے آشنا ہو۔ ہر شے تلاوت کر رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے کائنات میں جو چیز بھی ہے۔ کس کی تسبیح کر رہی ہے؟ اللہ کی۔ اس تسبیح کا آپ کو پتا ہو کہ کیا کر رہی ہے۔ رات کا سناٹا ہے لیکن رات تلاوت کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ رات بول رہی ہے، سبحان اللہ۔ رات کے سناٹے بول رہے ہیں، یعنی کہ ہر چیز تلاوت کر رہی ہے۔ درخت، شجر، حجر، وحوش، طیور یعنی وحشی پرندے، جانور، سناٹے، ویرانیاں، آوازیں، ہر شے بول رہی ہے۔ کیا بول رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے۔